ایک مرتبہ حضور کی مجلس چل رہی تھی، ایک یہودی نے کہا یا محمد راعینا، حضرت سعد نے وہیں تلوار نکالی میان سے، کہا خبردار یہودیوں، اس کے بعد یہ اگر لفظ میں سنوں تم سے تمہاری گردن مار دوں گا، ختم ہی کر دوں گا تم کو۔ یہودی کہنے لگے سردار اتنا ٹینشن گئی، تمہارے مسلمانوں بھی بول رہے یہ لفظ، ہم بولے تو کیا ہو رہا؟ اس پر اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو خبردار راعنا مت کہو، کیونکہ اس سے یہودیوں کو موقع مل رہا حضور کی شان میں گستاخی کرنے کا۔ تو ایسے الفاظ مت کہو جس کی وجہ سے غیروں کو موقع مل جائے حضور کی شان میں گستاخی کرنے کا۔ پھر اب اس کی جگہ کیا کہنا؟ وَقُولُوا انظُرْنَا، کہنا ہی ہے تم کو تو کہو یا رسول اللہ انظرنا، انظرنا کے معنی ہے ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے، یعنی ایک مرتبہ اور بیان کیجئے تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ اچھا، انظرنا ایسا لفظ ہے کہ اس کے معنی خراب ہو ہی نہیں سکتے، یہودیوں کو دوسرا چانس ہی نہیں مل سکتا۔ تو اللہ نے حکم دیا راعینا کا لفظ مت کہو، کیونکہ اس میں یہودیوں کو مذاق اڑانے کا موقع مل رہا ہے اور گستاخی کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی شان میں۔ تو ایسا لفظ کہو کہ جس میں یہودیوں کو چانس ہی نہ ہو، اور وہ لفظ ہے انظرنا، یا رسول اللہ انظرنا، ارے ہماری جانب نظر کرم فرمائیے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا وَاسْمَعُوا، یہ لفظ کہنے کی ضرورت ہی کیا پڑنا؟ اللہ کے رسول جو بیان کریں ذرا کان لگا کے غور سے سنو۔ ہاں جی، توجہ ادھر ادھر ہٹ گئی نا تو پھر اس کی ضرورت پڑتی ہے، ذرا ایک بات اور بیان کیجئے۔ تو توجہ ادھر ادھر ہٹاؤ مت، اللہ کے نبی جب بیان کریں تو ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ، غور سے سنو۔ وَاسْمَعُوا، غور سے سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ معلوم ہوا جو حضور کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، اے بات سمجھ میں؟ اور ایک بات یاد رکھو، دین کی کسی بات پہ عمل نہ کیا تو گنہگار ہوگا، اگر دین کی کسی بات کا مذاق اڑایا تو کافر ہو جائے گا۔ جیسے نماز ہے، اب کچھ لوگ جو ہے سستی سے نہیں پڑھتے، گنہگار ہے، کافر نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی نماز کا مذاق اڑایا وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ایک حکم کا وہ مذاق اڑا رہا ہے، لہذا وہ کافر ہو جائے گا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یا کافروں سے مراد کون؟ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے۔ تو فرمایا ایسے الفاظ مت کہو جس سے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ گویا حضور کا ادب بیان کیا گیا، آپ کی تعظیم کرو، آپ سے عقیدت و محبت رکھو، آپ کی اطاعت کرو، آپ کی شان میں گستاخی مت کرو، ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔
یہاں آیت کے شروع میں آیا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم قرآن میں یا ایھا الذین آمنو سنو، کان لگا دو اور دل سے متوجہ ہو جایا کرو۔ کیوں کہ یا ایھا الذین آمنو جو اللہ نے فرما دیا، ضرور ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی حکم تمہیں دیا جا رہا ہے، یا کوئی نہ کوئی چیز سے تم کو منع کیا جا رہا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو کے بعد یا امر بالمعروف ہوگا یا نہیں انیل منکر ہوگا۔ اس لیے قرآن میں جہاں بھی آئے یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں کتنے جگہ ہے؟ قرآن میں 89 جگہ پر یا ایھا الذین آمنو ہے۔ اگر کوئی پورا قرآن نہیں سمجھتا کوئی بات نہیں ہے، مگر اتنی آیتوں کو تو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں اسپیشل اللہ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا۔ کم سے کم قرآن کی 89 آیتوں کو سمجھنا ضروری ہے، جس میں یا ایھا الذین آمنو سے آیت شروع ہوتی ہے، تو کوئی نہ کوئی حکم اس میں دیا جا رہا ہے یا کسی چیز سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اور ایک روایت، حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تورات میں جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اور یہودی اس کو پڑھتے تھے، وہ تورات میں بنی اسرائیل کو خطاب کرتے اللہ نے فرمایا ایھا المساکین، او مسکینوں، لیکن امت محمدیہ کو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، او خوش نصیبو جنہیں ایمان کی دولت سے نوازا گیا۔ یہ بہت عظیم خطاب ہے جو اللہ نے امت محمدیہ کے ایمان والوں سے فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم مت کہو راعینا، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا۔ معلوم ہوا رسول کے دربار میں ادب ضروری ہے، ہاں جی؟ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار۔ اللہ کے دربار میں کتنے بھی لڑا کرنا ہے نا، کر سکتے ہیں، ہاں جی؟ با خدا دیوانہ باش، اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے۔ اس لیے دیکھو بڑی شخصیت کو عجیب بول کے پکارتے نا جی، لیکن یہ دیوانے جو ہے یا اللہ، ہاں جی؟ ارے اللہ، ہاں؟ دیوانگی میں تم اللہ کو کیسا بھی پکارو، ہاں جی؟ لیکن حضور کی شان میں خبردار جو بے ادبی کی، اللہ کے رسول کا دربار ادب کا مقام ہے، یہاں ذرا بھی گستاخی ہو گئی ایمان چلا جائے گا، ہاں؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والا خبردار، نبی کے حضور میں اپنی آواز بھی بلند مت کرو۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے نبی کے دربار میں ذرا بھی آواز بلند کی، خطرہ ہے کہیں تمہارا ایمان ختم نہ ہو جائے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس لیے نبی کے شان میں ہمیشہ ادب، احترام، عقیدت، وہاں دیوانگی نہیں چلتی ہے جی، وہاں ادب کا لحاظ رکھیں۔ تو با خدا دیوانہ باش، وہ با محمد ہوشیار، اللہ کے دربار میں دیوانہ ہو جائے اور نبی کے دربار میں ہوشیار ادب کے ساتھ۔ تو یہ آداب ہیں۔ اچھا، تو اللہ نے آداب بیان کیے نبی کے دربار کے آداب میں سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم راعنا مت کہو، کیونکہ اس میں ایک پہلو گستاخی کا بھی ہے یہودیوں کی زبان میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ الفاظ بھی مسلمان ہو، کفر کے الفاظ کی اجازت نہیں ہے تم کو، ہے جی؟ جو الفاظ کفر کے ہیں وہ الفاظ بھی استعمال نہ کریں۔ اب جیسے نعرہ ہے اللہ اکبر، یہ اسلامی نعرہ ہے جی؟ اگر کوئی اس کی جگہ جے بولا اس کے معنی بھی وہی ہے جی؟ اللہ کی جے بول دیا، معنی ایک ہی ہے، لیکن جے یہ لفظ ہی کافر ہے، یہ بات سمجھ میں؟ ہاں، اسی طرح سے یہ کہنا ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں، نہ عبادت اسلامی لفظ ہے، پوجا یہ لفظ کافر ہے۔ جیسے مسلمان بیپار یہاں پہلے بولتے تھے، شروع میں گرے کا دکان کھولتے اور گرے ذرا دماغ کھانے لگا تو دکاندار بولتا ارے ابھی بھونی ہو رہے نہ رہے، ہاں یہ بھونی بولے تو کیا، یہ لفظ ہے بھوانی، ہے یہ لفظ ہی کافر ہے۔ اس کی جگہ مسلمان کیا ہونا، ارے ابھی بسم اللہ سے نہیں ہونا بھائی، یہ بسم اللہ یہ اسلامی الفاظ ہیں یہ۔ تو ایک مسلمان پابند ہے کہ اس کے الفاظ بھی اسلامی ہو، اس کا لباس بھی اسلامی ہو، ہے جی؟ اس کی تہذیب بھی اسلامی ہو، اور اس کی سوچ بھی اسلامی ہو۔ کفریہ سوچ، کفریہ لباس، کفریہ الفاظ ہرگز نہ ہونی چاہیے، ہے جی؟ اسی لیے حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل اتارے گا اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا، کیونکہ ایک مکمل معاشرہ
اسلامی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے عطا فرمایا. لہذا ہمارا ہر عمل اسلام کے مطابق ہو. ہماری خوشیاں، ہمارے غم اور ہماری زندگی اسلامی ہو، اسلام کے مطابق ہو، اللہ کے رسول کے مطابق ہونا چاہیے. اس لیے دوسرے کر رہے بول کے اپن کرنے کا نہیں ہے. ارے انہوں کر رہے ہم بھی ویسے کریں گے، نہ، تم پابند ہو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے. تو آیت شریفہ سے اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کفار کے اقوال اور افعال اور لباس اور عید اور عبادت میں ان کی اتباع نہ کرے، کیونکہ اللہ نے مستقل تمہیں ایک تہذیب عطا فرمائی. تو مسلمانوں کی اپنی پہچان ہونی چاہیے. ہاں جی، غیر ایمان والا جو کام کر رہا ہے مسلمان اس کی نقل نہ اتارے. تو فرمایا اے ایمان والو مت کہو تم راعینا، اور تم کہو انظرنا واسمعوا. یہ نوبت ہی کیوں آئے؟ جب اللہ کے رسول بیان کر رہے ہو تو غور سے سنو. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو. اس کے بعد پھر فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کافروں کے لیے دردناک عذاب. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ. یہودی، عیسائی، مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی جانب سے تمہیں کوئی نعمت ملے یا تمہیں کوئی کامیابی ملے. ان کو بہت ہی گراں گزرتا ہے اگر کوئی مسلمان جیت کے آیا نا، انہوں کیا خوش ہوتے بولتے نا، ان کو بہت برا لگتا ہے. کوئی مسلمان بچہ فرسٹ آیا ان کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا. اللہ نے فرمایا یہ کبھی تم سے خوش نہیں ہو سکتے اور یہ کبھی نہیں چاہتے ایمان والوں کے لیے کوئی خیر اور کوئی اچھی چیز مل جائے. اسی کو حسد کہتے ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے یہودی حضور کے پاس آتے تھے اور سلام کرتے تھے. سلام کیسا؟ السلام علیکم. ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھی. ایک یہودی نے آ کر حضور کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم. حضرت عائشہ نے سنا تو اتنے باتیں سنا اس کو پوچھو مت. حضور نے فرمایا ہاں عائشہ یہ کیا؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سنے نہیں انہیں کیا بولا؟ وہ السلام علیکم بولا. السلام علیکم کے معنی کیا ہے؟ تم مر جاؤ، کھپ جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ. سام کے معنی ہلاک. حضور نے فرمایا عائشہ
میں کیا جواب دیا وہ سنیں گا. میں نے جواب میں کہا وعلیکم، بس جو تو میرے واسطے بولانا وہ تیری حق میں ہو جائے، تجھ مر جاؤ کب جا. اللہ کے رسول دشمنوں کے لیے بھی اپنے الفاظ کو کبھی دشمنی سے آلودہ نہیں کرتے تھے، بہت مہذب طریقے سے جواب دیتے تھے. تو حضور نے فرمایا عائشہ میں نے کیا جواب دیا سنا؟ وعلیکم، یعنی تو جتنے بددعا میرے سے کرانا وہ سب تیرے حق میں ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یہودی اور عیسائی اور مشرکین کبھی تمہارا بھلا نہیں چاہتے، تمہاری ترقی وہ نہیں دیکھ سکتے. اس لیے مسلمانوں سمپل رہو، سمپل، سادہ، ایسا شو مت کرو. ہاں جی، تمہاری خوشحالی ان کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. کبھی کبھی تمہارے دشمنی وہ ظاہر کر دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا دل میں جو چھپی ہوئی ہے نا وہ تو بہت زیادہ ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. تمہارا کبھی بھلا نہیں چاہتے اور تم مرے جا رہے ان کے بھلے کے لیے. ہاں جی، اللہ نے ایمان والے کے دل کو بڑا نرم کیا ہے، اس پہ بھی رحم آتا ہے اس کو. ہاں جی، اپنوں میں بھی آتا ہے غیروں پہ بھی آتا ہے، لیکن غیرہ کبھی تم پہ رحم نہیں کھا سکتے کیونکہ اللہ کا فرمان سچا ہے نا جی. قرآن پہ تمہارا ایمان نہیں ہے کیا؟ اللہ نے جو فرما دیا دنیا میں کوئی تمہارا بھلا نہیں چاہتا. سب یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ پریشان رہو، ہمیشہ محتاج رہو. جب دیکھتے ہیں ان کو بہت ہی خوشحالی آ رہی، نوکری کے دروازے بند کر دیے، تمہارے واسطے نہیں ہے. اچھا پڑھ لکھ کے بہت قابل ہو جا رہے، نوکریاں دینا پڑتا، تو تعلیم اتنی مہنگی کر دیے پوچھو مت. مسلمانوں کے غریب ذہین بچے نہ ڈاکٹر بن سکتے نہ انجینئر بن سکتے. کیوں؟ فیساں اتنے بڑھا دیے ہیں، کہاں سے دیں گا غریب باپ؟ ہے جی؟ اچھا مسلمانہ بھی کالجاں کھولے یونیورسٹی، لیکن قوم کے واسطے نہیں. انہوں نے دھندا بنا لیا اپنا، انہوں نے فیس معاف نہیں کر رہے. ہے جی؟ بہت پہلے کی بات ہے، گاؤں کا نام نہیں لیتا. وہ صاحب دعوت دی، انہوں بولے میری بچی جو ہے ہر چیز میں فرسٹ آتی، تو میں نے اپنی بچی کو ڈاکٹر بنانا چاہا. اور ایک مسلم ادارہ ہے وہاں پہ گیا، اس کے نمرات بھی قابل تھے، MBBS کے واسطے درخواست دیے. وہ ادارے والے بولے 50 لاکھ ہے تو بات کرو. میں بولا پورا گھر بیچ دیا تو بھی اتنے نہیں ہوتے، کہاں سے لا کے لو؟ اب بتاؤ کتنے قابل بچے ہیں، بچیاں ہیں، لیکن ان کے ماں باپ غریب ہیں، پڑھا نہیں سکتے. ہے جی؟ اور یہ بیپاریں گے بچے، انہوں میٹرک کرے تو باپ بولتا ہے چلو بنڈی لگا، بس بہت پڑھنا چاہ.
مسلمانوں اپنی اولاد کو پڑھاؤ. ہے جی؟ اب دور علم کا ہے. اب جہالت اب تک ہوئی آگے چل کر بے پڑھو لکھوں کے لیے زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے. تعلیم دلاؤ اپنے بچوں کو. اور جو مالدارہ ہیں نا، وہ نوٹوں کے گڈھے ہاں تھپے لگا کے تجوری میں بند کر رہے ہیں. اندر تجوری میں رکھ کے وہ نوٹاں سڑ جا رہے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس میں سے اپنے قوم پہ خرچ کرو. ہاں جی؟ نہیں خرچ کر رہے، وہ رکھے مر جا رہے وہ نوٹاں. یاد رکھو اللہ نے دیا ہے نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے دیا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اپنی اولاد پہ بھی اور اپنی قوم پہ بھی خرچ کرو. تو فرمایا ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. اہل کتاب کے کافر یعنی یہودی اور عیسائی اور مشرکین یعنی بت پرست کبھی نہیں چاہتے کہ ایمان والو تمہیں کوئی بھلائی ملے، تمہاری زندگی میں خوشحالی آئے. اللہ جس کو دیا ہے نا انہوں شو نہ کرو. ہے جی؟ باہر سے سمپل رکھو، اندر کتنا جو تمہارے کو ڈیکوریشن کرنا ہے کر لو. اس لیے کہ نظر لگ گئی رہے، تمہاری واٹی لگ جاتی پھر. ہاں جی؟ ارے کیا اچھا گھر بنا رہے، تو کچھ نہ کچھ کرکریاں لگ جاتے. پھر باہر سے سیمپل رکھو، اندر کتنا تمہارے کو سجانا ہے سجا لو. ہاں جی؟ ایک صاحب جو ہے بہت پہلے میرے پاس آئے، مول صاحب میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا، لیکن اب جو ہے الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، پریشان حال ہوں. ایسا کیوں ہو رہا ہوں گا؟ تو میں بولا کوئی تو بھی فنکشن اچھا بھاری کرا ہوں گا. میں نے بولا ہاں مول صاحب بچوں کا عقیقہ کرا میں بہت دھوم دھام سے. میں بولا وہ دھوم دھام پہ لوگوں کی نظر لگ گئی، ریورس ہو گیا. حضور نے فرمایا نظر حق ہے، برحق ہے، نظر ہوتی ہے. نظر انسان کو خبر میں پہنچا دیتی اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی. اس لیے سادہ سمپل رہو. ہے بات سمجھ میں؟ ہاں. تو فرمایا یہودی عیسائی اور مشرکین کبھی نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی جانب سے کوئی تمہیں خیر اور بھلائی ملے، تم اچھے زندگی گزارو، کبھی نہیں چاہتے. لیکن ایک بات اور ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء. لیکن اللہ کا ارادہ ہو ہی گیا، اسے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ جس کو نوازنا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اصل میں یہودی عیسائیوں کو حسد اس لیے ہوا مسلمانوں سے. یہودی سمجھتے تھے کہ اللہ کی جانب سے نبی صرف ہمارے ہی خاندان میں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں پیدا فرمایا. یہودیوں کو حسد ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ نبوت ہمارے خاندان میں چل رہی تھی، پھر یہ عرب میں کیسے منتقل ہوگی؟ اللہ نے فرمایا اللہ یختص برحمتہ من یشاء.
اللہ اپنی رحمت جس کو چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے، کس کو رسول بنانا ہے۔ یاد رکھو، رسول یا نبی الیکشن سے نہیں بنتے، ڈائریکٹ سلیکشن ہوتا ہے ان کا، اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے، اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، شان نزول بولے تو وہ سبب جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی، وہ واقعہ جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی، وہ کہلاتا ہے شان نزول۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے، آپ کعبے کی اس جانب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے کہ آپ کا رخ کعبے کی طرف بھی ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو، کیونکہ بیت المقدس انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، تو دونوں کی جانب رخ ہوتا تھا۔ بیت المقدس شمال کی جانب ہے، نارتھ میں، تو حضور اس طرف کھڑے ہوتے تھے تو دونوں کی طرف رخ ہو جاتا تھا۔ لیکن ہجرت فرما کر جب مدینہ گئے، یہ مدینہ مکہ اور بیت المقدس کے سینٹر میں ہے، اب وہاں مشکل ہو گیا، دونوں کی جانب رخ کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ اگر کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف نہیں ہوتا، اور بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو کعبے کی طرف نہیں ہوتا۔ حضور نے دیکھا مدینے میں جو یہودی ہیں وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا قبلہ بیت المقدس کی طرف۔ اللہ کے رسول نے بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ وہیں جہاں اب جنگ ہو رہی نا فلسطین اور اسرائیل کی، ہاں جی، دعا کریں اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو فتح مبین عطا فرمائے، اللہ ان کے دشمن کو نیست و نابود فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہودی بہت خوش ہو گئے، چلو ہر چیز میں اختلاف ہے، کم سے کم قبلے میں ہمارے ساتھ میں ہیں نا۔ 16 یا 17 مہینے، تم سوچ رہے ہوں گے 16 تو بھی بولا تو 17 تو بھی بولا، اصل میں 16 مکمل تھے اور 17 کے کچھ مہینے تھے۔ تو جس نے روایت بیان کی مکمل مہینوں کے حساب سے اس نے کہا 16 مہینے، اور جس نے وہ دن بھی پکڑ لیے تو انہوں نے کہا 17 مہینے۔ چلو کوئی اختلاف نہیں، لیکن حضور کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے، کیونکہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا حضور کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے۔
حضور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسی لیے حضور نماز میں بار بار اپنے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے تھے۔ جبرائیل کا انتظار تھا کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم لے کے جبرائیل آئیں گے۔ مدینے میں ایک انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا۔ وہ انصاری صحابی قدیم الاسلام تھے، یعنی پرانے مسلمان تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب مسجد نبی سے ان کا مکان بہت دور تھا، قبیلے بنو سلمہ، وہ محلہ دور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن تشریف لے گئے پرسہ دینے کے واسطے، تعزیت کے واسطے۔ تعزیت سنت ہے، یاد رکھو، کسی کا بھی انتقال ہوا نا تو اس کی تجہیز و تکفین میں شریک رہو۔ نہیں رہ سکتے تو بعد میں جا کر اس کو پرسہ دو، یعنی تسلی دو۔ ہاں جی، بیمار کی مزاج پرسی کرو، اور انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین میں شریک رہو۔ دوسروں کے شریک رہتے، دوسرے اپنے میں رہتے ہیں۔ ہاں جی، تو وہ ٹرک سے لے جانا پڑتا قبرستان کو، وہ چلے گئے نا جی، وہ گاڑیاں سے لے جا رہے ہیں۔ اب وہ کاندھے پہ جانے کا مزہ ہی ختم ہو گیا۔ پہلے لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے لے جاتے تھے، ایک سین ہوتا تھا، وہ پورے کافر کھڑے ہو کے دیکھتے تھے۔ ہاں جی، اب وہ نہیں رہا۔ اب شہروں میں تو کاندھے پہ لے جانا ختم ہی ہو گیا، کیونکہ دور دور قبرستان رہتے، 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر، کہاں تک لے جائیں گے کاندھے پہ اس کو؟ تو اب تو گاڑیاں ہو گئے اس کے۔ تو دوسروں کے جنازے میں شریک رہنا، اگر نہیں رہے کم سے کم جا کے اس کے گھر کو پرسہ دینا، تسلی دینا، تسلی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کے گھر پہنچے پرسہ دینے کے واسطے۔ کچھ صحابہ ساتھ میں حضور کے ہمیشہ رہتے تھے۔ تو وہ صحابی کی بیٹی جو تھی نا، انہوں نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے یہاں کھانا کھا کے جاؤ، میں کھانا پکاتی ہوں آپ کے واسطے۔ اللہ کے رسول نے انکار نہیں فرمایا، کیونکہ ابھی غم تازہ تھا نا جی۔ جہاں غمگین ہو کوئی گھرانہ، وہاں فتوے مت جھاڑو، یہ حرام ہے وہ حرام ہے۔ ارے ٹھیک، اس کو غم ہو رہا تو وہ فتوے سوچ رہے۔ کہتے ہیں نا، چھٹاک علم کے واسطے 1 کلو عقل کی ضرورت ہے۔ علم رہ گیا، عقل ختم ہو گئی۔ اس لیے عرب کہتے تھے، سلیل مجرب ولا تسأل الحکیم، علم والوں سے نہ کو پوچھو، تجربے کاروں سے پوچھو، ہمارے جیسے بڈھے بڈھے عالمہ سے پوچھو۔ نوجوان مفتیاں اٹھا کے پھٹ جو ہے فتوے دے دیتے ہیں، تجربہ نہیں ہوتا ان کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا فتویٰ غلط ہوگا، صحیح ہوگا بھائی، صحیح ہوگا، لیکن یاد رکھو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مرحوم صحابی کی بیٹی نے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ کھانا کھا کے جاؤ۔ دوپہر کا وقت تھا، اللہ کے رسول انکار نہیں کرے، آپ امت میں بڑے مہربان، بڑے شفیق تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے۔ حضور نے فرمایا، بیٹے ٹھیک ہے،
میں کھانا کھا کے جاتا ہوں۔ انہوں نے کھانا پکایا، اللہ کے رسول نے کھانا کھایا۔ وہ کھانا کھانے میں اتنی دیر ہو گئی، محلے کی مسجد میں ظہر کی اذان ہو گئی۔ اب مسجد نبی وہاں سے بہت دور تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے محلے کی مسجد میں گئے، محلہ بنی سلمہ، اور حضور نے نماز پڑھائی، ظہر کی 4 رکعت نماز۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، آپ کے پیچھے مردوں کی صفیں تھی اور مردوں کے کچھ فاصلے سے پیچھے عورتوں کی صفیں تھی۔ حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، یہ بات سمجھ میں؟ تم بولیں گے اب کیوں نہیں آ رہی عورتیں؟ ہمارے نمازاں مسجد میں جب تک رہتے دل مسجد میں رہتا، عورتیں آئے رہے پورا دماغ ان میں چل جاتا، نمازاں تمہاری غارت ہو جائیں گی۔ ہاں جی، وہ زمانہ تھا، بڑی نیکی کا زمانہ تھا، ان کے خیالات بھی پاک تھے، اللہ کے رسول کے وہ تربیت یافتہ تھے، وہ صحابہ تھے، ان میں تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا تھا۔ ہاں جی، بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کے وفات کے بعد تقریباً 40 سال زندہ رہیں اور بیوگی کا زمانہ گزارا، تو دنیا میں حالات چینج ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا اگر اللہ کے نبی ہمارے اس زمانے کو دیکھتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرماتے۔ کتنی چینجنگ آئی تھی۔ اب تو اور 1400 سال گزر گئے نا جی، کتنا چینج ہو گیا۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے، علماء نے کہا عورتیں گھروں میں پڑھے تو اچھا ہے، ہماری نمازاں صحیح ہوتے ہیں، انہوں یہاں آ گئے تو ہماری نمازاں تو چلے گئے۔ ہاں جی، عورتوں کے لیے بہترین مسجد اس کا گھر ہے۔ ہاں البتہ حرم میں اتنا انتظام نہیں ہو سکتا نا جی، لہذا وہاں عورتیں بھی مسجد میں آتی، لیکن وہاں کے جو متوے رہتے ہیں نا، متوے بولے تو وہاں کے عالمہ، ان عورتوں کو پیچھے جاؤ بولتے، حرم ورا عورتوں پیچھے جاؤ، مگر عورتیں اپنے مردوں کو پکڑ کے رہتے، کیوں؟ گم ہو گئی رہے، پھر ملتے نہیں۔ ہاں جی، ہاتھوں پکڑ کے طواف کرتے، وہ اقامت ہوتی، بھاج کھڑے ہو کے مردوں کے ساتھ نماز پڑھتے، کیونکہ بہت بھیڑ ہوتی نا جی، وہاں لاکھوں کا بچنا رہتا، اگر چھوٹ گئے پھر تو ملتے ہی نہیں۔ اب انہیں وہاں روتے بیٹھتی ہی نہیں، ادھر روتے بیٹھتا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، آپ کے پیچھے مردوں کی صفیں تھی، مردوں سے کچھ فاصلہ پیچھے عورتوں کی صفیں تھی، لیکن یاد رکھو مسجد نبوی میں بالکل عورتوں کا سیکشن الگ ہے، وہاں مکس نہیں ہے، وہاں عورتوں کے نماز کا سیکشن الگ ہے وہاں مسجد نبوی میں، لیکن یہاں حرم میں کعبۃ اللہ کے پاس وہ الگ سے سیکشن نہیں ہے، کیونکہ یہاں خالی نماز کا ہی نہیں، طواف کا بھی ہے، اس لیے وہ انتظام بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھانی شروع فرمائی۔
2 رکعت حضور پڑھ لیے اور اتحیات کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت جبریل امین اللہ کا حکم لے کے تشریف لائے. آیت شریفہ نازل ہوئی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. آیت شریفہ نازل ہوئی. اے میرے حبیب، بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا، حکم آ گیا. تو اللہ کے نبی تیسری رکعت کے لیے کھڑے تھے. حضور ایسے فل گھوم کے دوسری سمت میں آئے. آپ کے پیچھے پورے مرد گھوم کے حضور کے پیچھے آئے اور ان کے پیچھے عورتیں گھوم کے جو ہے ان کی جگہ پہ ان کے پیچھے آ گئے. اور باقی 2 رکعت حضور نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے مکمل فرمائے. اب دیکھو، ایک نماز میں 2 قبلے کی طرف رخ ہو کر کے نماز ہوئی ہے، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. جتنے لوگ حج کو گئے ہوں گے نا، عمرے کو گئے ہوں گے، مدینے میں برابر وہ مسجد کو جا کے آتے ہیں، مسجد قبلتین. تو پرانے قبلے کی نشان موجود ہے ابھی. ہوتا محراب باقی رکھے ہونا بیت المقدس کی طرف، اس پہ لکھا ہوا یہ پہلے کا محراب ہے، ادھر رخ کر کے پہلے نماز ہوتی تھی. تو یہ ہے مسجد قبلتین. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، ایک حکم کے بعد اس حکم کو بدل کے دوسرا حکم دینا، اس کو کہتے ہیں نسخ. اس کو نسخ کہتے ہیں. تو پہلا حکم کہلاتا ہے منسوخ اور بعد کا حکم کہلاتا ناسخ. ہے بات سمجھ میں؟ ناسخ یعنی فائنل اور منسوخ یعنی ایکسپائر. تو پہلے حکم کو منسوخ کہتے ہیں اور بعد کے حکم کو جو فائنل ہے اسے ناسخ کہتے ہیں. تو اس پر جو ہے یہودیوں نے شور مچایا، کہنے لگے دیکھو ان کے دین کا کچھ بھی نہیں ہے، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، کبھی ادھر منہ کر کے. یہودیوں نے کنفیوژن پیدا کیا، شک شبہ پیدا کر دیا کہ اگر پہلا قبلہ صحیح تھا تو دوسرا غلط، اور دوسرا صحیح تھا تو پہلا غلط. اور پہلے جتنی نمازیں پڑھے وہ پورے نمازیں جو ہے ضائع ہو گئے. اللہ نے جواب فرمایا نہ، قبلہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے. جب پہلے اللہ کا حکم اس طرف تھا اس کے مطابق نماز پڑھے وہ بھی صحیح. اب اس جانب رخ کرنے کا حکم اللہ نے دیا، حکم اللہ کا ہے، اس پر جو عمل کرے وہ بھی صحیح. تو قبلہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے. ورنہ اللہ کا رخ ایک طرف تھوڑی ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تو ہر سمت میں ہے، اللہ کے لیے کوئی خاص سمت نہیں ادھر ہی چھوں گا نہ۔ پھر نماز میں قبلے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جب ہر طرف ہے، ہر جگہ ہے، جیسے سورج کی روشنی، تم بول سکتے کدھر ہے بول کے، وہ تو ہر جگہ ہے۔ اللہ جو سورج کا بھی خالق و مالک ہے، وہ ایک سمت میں تھوڑی محدود ہے وہ۔ پھر جب اللہ ہر جگہ ہے، ادھر بھی رخ کر کے نماز پڑھے تو ہو جاتی، پھر ادھر ہی کیوں کرنے کا؟ یہ ڈسپلن کے لیے ہے۔ اور جی ڈسپلن یعنی نظم و نسق کے لیے ہے کہ اتحاد قلوب پیدا ہو جائے، سب کا روح ایک طرف ہو تو دل مطمئن ہوتا ہے۔ اور اگر اجازت دیے نا کہ سب طرف اللہ موجود ہے، ادھر بھی رخ کرے تو تمہاری نماز ہوتی۔ اگر یہ اجازت ملتی نا تو امام صاحب اپنے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں، مؤذن اپنے گھر کی طرف، صدر صاحب اپنے گھر کی طرف، مقتدی اپنے گھران کی طرف، وہ نماز کیا، وہ تو بی جے پی کا کمل کا پھول بن جاتا ہے۔ تو اتحاد قلوب کے لیے ایک سمت اللہ نے مقرر کر لی تاکہ دل بھی مطمئن رہے، ذہن بھی مطمئن رہے، ہاں جی، اور سب اتحاد کے ساتھ ایک طرف رخ کیے ہوئے رہے۔ یہ اصل ہے، ورنہ قبلہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل ہے اللہ کا حکم، یاد رکھو، ہاں جی۔ ایک شاعر نے اعتراض کیا، اس نے کہا جب اللہ ہر جگہ ہے تو پھر میں شراب کہاں جا کے پیوں پھر؟ وہ شاعر پداڑا تھا بیٹا ذرا، اس نے کہا پینے دے شراب زاہد مسجد میں بیٹھ کر، یہ ایسی جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہیں۔ دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو شاعر کہتا ہے پینے دے شراب زاہد مسجد میں بیٹھ کر، یا ایسی جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہیں۔ ایک مسلمان نے اس کا جواب دیا، پینے کی جگہ ظالم مسجد نہیں ہے، کسی کافر کے دل میں جا کے پی، وہاں پہ خدا نہیں۔ نہیں سمجھے تو گھر آپ جا کے سمجھو۔ پینے کی جگہ ظالم مسجد نہیں ہے، کسی کافر کے دل میں جا کے پی کہ وہاں پر خدا نہیں۔ ایک اور شاعر بولتا ہے خدا جب ہر جگہ ہے پھر کس لیے کعبے کے جاتے ہو؟ خدا جب ہر جگہ ہے پھر کس لیے کعبے کو جاتے ہو؟ خدا سے لوگے یا خدا کے گھر سے لینا ہے؟ کیا بولا؟ وہاں تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، خدا تو ہر جگہ ہے پھر کس لیے کعبے کو جاتے ہو؟ خدا سے لوگے یا خدا کے گھر سے لینا ہے؟ مسلمان نے جواب دیا خدا تو ہر جگہ ہے اس لیے کعبے کو جاتے ہیں، خدا سے لیں گے پر خدا کے گھر میں لینا ہے۔
سمجھ میں آنا کیا اوپر سے جا رہا ہے؟ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی مسجد بنی سلمہ میں، 2 رکعت پڑھا چکے، تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، جبریل امین اللہ کا حکم لے کے نازل ہوئے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ اپنے رخ کو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیجئے، اور تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنا رخ اسی کی طرف کر لیجئے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو یہودیوں کو بہت برا لگا، یہودیوں نے اعتراض کیا، کہا یہ ان کا کیا دین ہے، مذہب ہے جی، کبھی ادھر منہ کر کے پڑھ رہے کہ کبھی ادھر منہ، اور اللہ کا اگر حکم ہے تو اللہ کا حکم تو بدلا نہیں کرتا، یہ کیسا بدلے گے؟ اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی، ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جو بھی آیت یا حکم بدل کر دوسرا حکم لاتے ہیں نا، وہ پہلے سے بہتر ہوتا ہے یا پہلے ہی کی طرح ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال ایسی سمجھو، جیسے ایک بیمار ہے، ڈاکٹر کو بتایا، ڈاکٹر نے گولیاں دوا لکھ کے دیا، انہیں استعمال کرا، ذرا اچھا ہو گیا، کہ ڈاکٹر کیا کرا، گولیاں بدل کے دیا، گولیاں دوا بدل کے دیا تو اور اچھا ہوا۔ تو بیمار بولا ڈاکٹر صاحب یہ بعد کے گولیاں سے میں اچھا ہوا، یہ گولیاں پہلے کیوں نہیں دیے؟ جی ڈاکٹر بولے گا بیوقوف کے بچے، ڈاکٹر تو ہے کہ میں ہوں؟ دوا گولیاں مزاج کے اعتبار سے ہوتی ہیں، پہلے تیری حالت کے حساب سے وہ گولیاں بہتر تھے، اب تیری حالت ذرا ڈیولپ ہوئی نا تو بدل کے دوسرے تجھے گولیاں دیا۔ اللہ کے احکامات بھی ایسی ہیں، جی بندوں کے حالات کے اعتبار سے اللہ ایک چیز کا حکم دیتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ اختیار ہے کہ حالات درست ہو گئے تو اور بدل کے حکم دے دیا، تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا اللہ نے پہلے ایسا کیوں دیا اور بعد میں ایسا کیوں دیا۔ اللہ کے حکم کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ای بات سمجھ میں؟ نماز میں ہر رکعت میں ہر چیز سنگل ہے، قیام ایک ہے، قرات ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے کتنے ہیں جی؟ ہاں 2 ہے نا، کیوں؟ ہر چیز سنگل تھی، سجدہ بھی ایک ہی چنا تھا۔ اللہ کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے۔ اصل ہوا یہ، اللہ نے جب سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ان کا جو استاد تھا ابلیس، یہ ابلیس بعد میں بنا، پہلے بہت بزرگ تھا، انہیں فرشتوں کو درس دیتا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اصل سے مغرب تک جتنا ٹائم رہتا نا، اتنے دیر تک فرشتے سجدے میں گرے رہے، سب سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تو استاد جی ٹیٹ کھڑا ہوا ہے، فرشتوں نے اور ایک سجدہ کیا، پہلا سجدہ حکم کا تھا، دوسرا سجدہ شکرانے کا تھا،
کہ اللہ نے حکم پر عمل کرنے کی توفیق دی، اس لیے دوسرا سجدہ یہ شکرانے کا کیا ہے۔ اللہ کو ادا پسند آئی فرشتوں کی۔ امت محمدیہ کی نماز میں ہر رکعت میں ہر چیز سنگل، لیکن سجدے دو رکھے۔ پہلا سجدہ حکم کا، اور دوسرا اس حکم پہ عمل کی توفیق ملی ہے اس کے شکرانے کا۔ تو یاد رکھو، اللہ کے احکامات میں اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑا، ایسا کیوں ایسا کیوں۔ بعض حکم جو ہوتے ہیں نا، آرڈر بادشاہ بول دیا، ہاں جی، ہاں جمہوریت نہیں ہے، بادشاہ کا حکم ہی حکم ہے۔ کبھی بادشاہ خوش ہو کے انعام سے نوازتا، اور ذرا ناراض ہوا رہے وہیں گردن ہی مار دیتا اس کا۔ یہ نہیں پوچھ سکتے بادشاہ سے ایسا کیوں کرے ویسا کیوں کرے۔ انہیں بولتا میں بادشاہ ہوں تو پوچھنے والا کیوں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ اس کی حکم کی حکمت ہم جانے نہ جانے، حکم ہے۔ اس کو بولتے ہیں امر تعبدی۔ اب اس کی ایک مثال بیان کروں تمہارے کو۔ تم وضو کر کے نکلے مسجد کی طرف، رستے میں ہوا لیکیج ہو گئی، وضو رہتا گیا ٹوٹتا، کیا بولتے بنگلور کے ہوشیار، ٹوٹ جاتا نا جی، ہوا لیک ہو گئی وضو ٹوٹ گیا۔ اب کیا کرنا پڑتا؟ واپس جانا اور پھر وضو کرنا۔ وضو میں کیا کرتے؟ منہ دھو لیتے، ہاتھ دھوتے، مسا کرتے، پاؤں دھوتے، ہاں جی۔ حالانکہ جس کی وجہ سے ٹوٹا تھا اس کو دھونا تھا نا۔ عقل کیا بولتی تمہارے کو؟ ہاں جی، جہاں سے وضو ٹوٹا تھا وہ دھونا چھوڑ دے گے، ہاتھاں پاؤں دھو کے آرام ہے۔ یہ کیوں؟ اللہ کا ایسے ہی حکم ہے۔ اب اس میں عقل کے گھوڑے دوڑائے نا تو بہت مہنگا پڑتا تمہارے کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ نے وضو کے فرائض بیان کر دیے قرآن کریم میں، ہاں جی۔ اب وضو کہاں سے ٹوٹا؟ اب دھورے کیا؟ دوسرے دھورے ہاتھاں پاؤں۔ عقل بولتی ہے یہ ایسا کیسا الٹا دکھ رہا ہے، اے اللہ کا حکم ہے، بس آرڈر اللہ کا حکم ہے۔ تو ہر چیز میں ہر حکم کی وجہ جاننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کا حکم جیسے آئے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے کافی۔ تو قبلہ جب بدلا گیا، اس پر یہودیوں نے بہت شور مچایا۔ اللہ نے اس کے جواب میں آیت نازل فرمائی، ما ننسخ من آیت، جو آیت جو حکم ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا یا اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں یا اسی جیسا حکم ہم لے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو حکم منسوخ ہوا ہے وہ قبلے کا ہے، اور پھر دوسرا قبلہ یعنی بیت اللہ کو اللہ نے قبلہ قرار دیا۔ اسی طرح سے ہم جو آیتیں بھلا دیتے ہیں
تو اس سے بہتر ہم لے آتے ہیں یا اس جیسے. حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف کی روایت ہے، چند صحابہ ایک رات نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک سورہ پڑھنا چاہا، یادش نہیں آ رہا. بسم اللہ پڑھ لی، اب آگے سورہ پڑھنا ہوگا تو یاد ہی نہیں آ رہا. گھبرا کے صبح اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے کہ یا رسول اللہ، یہ فلاں سورت ہم پڑھنا چاہتے تھے، ہمارے کو یادش نہیں آ رہی، کس کو بھی نہیں آ رہی. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے اس کی تلاوت اور اس کا حکم دونوں بھی اٹھا لیا ہے، سب کے سینوں سے بھلا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں، یا جو ہم منسوخ کرتے ہیں اس سے بہتر چیز ہم لے آتے ہیں. تو پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، اللہ نے اس کی تبدیلی کا حکم دیا اور اس سے بہتر قبلہ بیت اللہ کو قرار دیا گیا. اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دیکھو اللہ کوئی چیز چھینتا ہے نا، اس سے بہتر نعمت عطا فرماتا ہے. ہاں جی، کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. وہ اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایمان والو، رزق حلال کماؤ. رزق حلال کی برکت یہ ہوتی ہے اللہ نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور رزق حرام کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے. پیٹ میں اگر حرام کا ایک لقمہ بھی گیا اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، اور اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے. اس لیے اللہ نے حکم دیا سارے رسولوں کو کہ رزق حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اور یہ حکم مسلمانوں کو بھی دیا گیا، حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ. دیکھو نجات کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، 3 کام کر لو بس سیدھا جنت میں چل جاؤ. نمبر 1 فرض کی ادائیگی. جتنی چیزیں فرض ہیں، نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، مالداروں کے لیے زکوٰۃ اور حج فرض ہے، فرض کی ادائیگی. نمبر 2 سنت پر عمل، سنت کے مطابق زندگی گزارنا. اور نمبر 3 حلال روزی کھانا. اسلام میں حلال روزی کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اوروں کے پاس کچھ بھی کھا رہے، انہوں کچھ بھی کر رہے، انہوں کرے بلکہ ہمارے کو نہیں جمتا. ہاں جی، ہم پابند ہیں رزق حلال کے. حلال روزی کھاؤ تو تمہارے دل میں نیکی کے جذبات پیدا ہوں گے. کیونکہ انسان جو غذا کھاتا ہے نا، اس کا خون بنتا ہے. اب وہ خون رگوں کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے. یہ خون کی رگیں جو ہے دل سے کنیکٹ ہی ہے. جب یہ خون جو ہے رگوں کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے، دل اسے پمپنگ کر کے واپس بھیج دیتا، پھر جو ہے ہاؤس بھر جاتے ہیں، پھر دل ایسا اس کو واپس پھینک دیتا. یہ دل کا کام ہی چاہیے. ذرا کوئی ہی رگ بلاک ہو گئی رہے گیا، اس کا واٹیج لگ جاتی، ڈاکٹر بولتے اتنے بلاک ہے، اینجیوگرافی کرنا پڑتا ہے. ہاں جی، اور اگر زیادہ ہو گیا نا ایک دم گبل کے بند ہو جاتا ہے، بند ہوتی سیدھا قبرستان ہی، نو چانس، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے.
تو اگر غذا حلال ہے اس کا خون جو بنا پاک، تو بولے کہ خون پاک رہتا ہے کیا مول صاحب؟ خون تو ناپاک ہے نا. جب باہر نکلا تو ناپاک ہوتا ہے. ہاں جی، اندر پیکنگ میں ہے نا، تو ابھی کوئی حکم نہیں لگا سکتے. اب اتنے باریکیاں لیے نا تو پیٹ میں مٹیریل کتنا ہے ایسے لے کے پھر رہے اتنا تو ہاں جی. اس لیے انسان کو غرور کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اکڑ کے چلا تو اس کو بولنا ارے یہ پیٹ میں مٹیریل لے کے کام پھر رہا بیٹا. لیک جب ہو جائے باہر اب وہ ناپاک. اے بات سمجھ میں؟ ہاں. تو غذا حلال ہے، اس سے خون بنا پاک. اب وہ دل تک پہنچا تو دل کے خیالات ہوئے پاک. اب وہ دل میں جذبات پیدا ہوتے، نیک کام کتنا نیک کام کرو. اور اگر غذا حرام ہے اس سے جو خون بنا ناپاک. اب وہ خون دل تک پہنچا تو دل کے خیالات بھی ناپاک. ہاں جی. اسی لیے جو قوم حرام جانور کا گوشت کھاتی نا وہ قوم بے حیا ہوتی. اسی لیے یہ انگریزوں بیٹے کتنے ہوشیار چاند پہ چلے گئے اور اوپر جا رہے، لیکن ان کی غذا کیا ہے؟ سور کھاتے. اس لیے ان میں حیا باقی نہیں ہے. ان میں جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں جی، ہوشیاری ہوں گی، ہم نہیں کہتے بہت ہوشیار ہیں، لیکن ان میں حیا نہیں، نہ ان کے مردوں میں نہ ان کی عورتوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی غذا حرام ہے. جب پیٹ میں حرام غذا جاتی ہے نا ان میں حیا باقی نہیں رہتی. اس لیے خود بھی حلال روزی کھاؤ، اپنی اولاد کو بھی حلال روزی کھلاؤ. کبھی کبھی اولاد باغی ہو جاتی، ماں باپ ہوتی جاؤ جی تمہارا کیا سمجھ رہا ہے، تو ناراض نہ ہو، غور کرو. کوئی نہ کوئی غذا ان کے پیٹ میں حرام کی گئی ہے. ہاں جی، کیونکہ نافرمانی حرام غذا کی وجہ سے ہوتی. گناہ جب ہوتا ہے نا، کئی کو ہوتا گناہ، کہیں نہ کہیں فالٹ آ گیا اس میں روزی کا، تو برابر اپنا اثر بتاتا ہوں. اس لیے تو مجھے ہم حلال نہیں کھاتے ہیں مول صاحب، چلو کھاتے ہوں گے، لیکن دعوت میں گھس کے جو کھا رہے نا شاہجہاں میں، ولیمے میں، رسما میں جو گھس گھس کے کھا رہے، وہ اس کی گارنٹی ہے کیا تمہارے کو؟ اس لیے رزق حلال کا اہتمام کرو، حلال روزی کھاؤ. کہاں بھی گھس کے جو ہے وہاں نہ کو کھاؤ. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی منتریاں کیا کرتے ہیں، تمہارے کو افطار پارٹی دیتے ہیں، ہر پارٹی والے افطار پارٹی دیتے ہیں. تم بولے کہ مول صاحب جانا کیا وہاں افطار کرنا کیا؟ جاؤ، ضرور جاؤ. اخلاق ہیں، اپنے مسلمان ہونے کے اخلاق پیش کرو. بد اخلاقی نہ کوئی تمہارا حرام کا ہے، ہم نہیں آتے. تیرا کون سا گارنٹیڈ ہے بیٹا؟ اخلاق کے اعتبار سے جانا، لیکن افطار ان کے مال سے نہیں کرنا. ساتھ میں کھجور لے کے جاؤ، ایک کھجور لے کے جاؤ اپنا حلال کا، اس سے روزہ کھولو، پھر ان کا مال کھاؤ. کیونکہ ان کا نہیں ہے بیٹوں کا، ہمارا چاہے وہ منہ مارے سو. لیکن اپنا روزہ خراب مت کر لو، اپنا کھجور لے، روزہ کھولو، پھر ان کا مال کھاؤ بیٹا. پہلے زمانے کے بزرگاں کیا کرتے تھے، نمک سے روزہ کھولتے تھے. پرانے لوگوں کو معلوم ہو گیا نمک سے. سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ نمک سے کیوں کھولتے ہیں. یہ نمک سب سے حلال چیز ہے.
اسی لیے مثالہ بیان کرتے ہیں نا، نمک حلال نمک حرام. ہاں جی مثالہ، پرانے بلوں کے جو مثالہ ہیں وہ تو نمک کو سب سے حلال سمجھتے تھے، نمک سے افطار کرتے تھے. ہاں جی تو اگر تمہارے کو کھجور نہیں ملا پھر کیا کرنا مول صاحب؟ کوئی بات نہیں ہے، پانی سے روزہ کھولا. پانی تو کسی کے باپ کا نہیں نا جی. ہے جی تو حلال چیز سے انسان میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ، کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیں گے. پلٹ کے جواب دیا رے، اولاد کو کچھ نہ کو بولو، اپنے روزی پہ غور کرو. کہاں نہ کہاں حرام لقمہ، حرام کمائی کی وجہ سے وہ حرام بول رہا ہے. تو خود بھی 3 چیزوں کا اہتمام کرو، نجات مل جائے گی، سیدھا جنت میں چل جانا. فرض کی ادائیگی، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، تیسرے حلال روزی کھانا. تم بولیں گے بہت ایزی ہے. ایزی نہیں ہے، یہ ہے اصل کسوٹی. اس دنیا میں حلال روزی کمانا، حلال کھانا بہت مشکل. یاد رکھو، ہمارے زمانے میں کوئی حلال روزی کھاتا ہو اور فرائض کی اور سنتوں کی پابندی کرے، اس زمانے کا وہ جنید بغدادی ہے. ہاں جی اس زمانے کا وہ خواجہ معین الدین چشتی ہے. لیکن حلال روزی اتنی آسان تھوڑی ہے. اور تو کمانے والوں کو پوچھو کیسے کیسے گاہک آتے، کیسے کیسے باتیں کرنا پڑتا. ہاں جی کیسے کیسے جھوٹ بول کے بیپار کرتا ہے اپنی چیز کی تعریف. ارے میاں ایسا کپڑا پورے مارکیٹ میں نہیں ملتا، اور اتنا خراب نہیں ملتا. جھوٹی تعریف کر کے بیچنا، یہ بھی اسی میں آئیں گا. ایک مرتبہ حضور مدینے کے بازار میں پہنچے، ایک آدمی اناج بیچ رہا. حضور جو ہے وہاں رکے، اس میں ہاتھ ڈالے، باہر نکالا تو ہاتھ گیلا ہو گیا. حضور نے فرمایا یہ کیا؟ اوپر سکا نیچے گیلا. اس نے کہا حضور وہ بارش ہو گئی جی، پانی چلے گا ہوگا. حضور نے فرمایا سن، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. ہاں جی اب تو مسلمان بولتے ہیں ویپار میں ہمارے کو جھوٹ بولنا پڑتا. مول صاحب وہ صحابہ جو غنی بنے گا جھوٹ بول کے بنے گا جی؟ سچ بول کے بھی انسان غنی ہو سکتا ہے نا، مالدار ہو سکتا ہے. تو رزق حلال کا اہتمام کرنا، فرض کی ادائیگی اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ 3 چیزاں کر لیے نا ڈائریکٹ جنت میں ہے. پھر تو اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها. ہم جو کوئی آیت کوئی حکم بدلتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں، تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی جیسے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. حضرت عمر کی روایت ہے، کوئی شریعت ایسی نہیں آئی جس میں نسخ واقع نہ ہوا، احکامات بدلتے رہے. جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں شروع کا زمانہ تھا. اب آدم کے 20 بیٹے 20 بیٹیاں، آگے نسل کیسا چلنا، شادیاں کس سے کرنا. تو اللہ نے حکم دیا تھا جو لڑکا لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوئے انہوں سگے بھائی بہنا، ان کا نکاح آپس میں حرام. اور جو دوسرے حمل سے پیدا ہوئے ان کا اور ان کا آپس میں نکاح جائز. اس طرح آبادی بڑھتی رہی. بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا. ہاں جی
اسی طرح سے پچھلی شریعتوں میں دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا جائز تھا. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں حقیقی بہنیں تھیں، وہ اس وقت جائز تھا. لیکن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ شریعت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا اب یہ حرام ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے. یہ بات سمجھ میں؟ ہاں، ایک کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کی بہن سے نکاح کرنا درست ہوگا، لیکن ایک بہن کی ہوتے ہوئے اس کی دوسری بہن کو نکاح میں لینا حرام ہے. تو احکامات بدلتے رہے، اس کو نسخ کہتے ہیں. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار، اس لیے اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی سے اپنی فریاد پیش کرو، اللہ ہی سے اپنی ضرورت میں مانگو. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے عطا کرنے والا، لہذا اللہ سے مانگو. اس کے بعد پھر فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو اپنے رسول سے ایسے سوالات کرو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا تھا؟ خبردار، بیجا سوالات مت کرو. بہت ضرورت کی چیز ہے تو سوال کرو، اگر سوالات مت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بندوں کی تین چیزیں پسند ہیں اور تین چیزیں پسند نہیں. تین چیزیں پسند ہیں، وہ کیا؟ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور نمبر تین، مسلم حاکم کی اطاعت کرو. یعنی مسلمان کوئی کھڑا ہو گیا، جیت کے آیا، آپ اس کا ساتھ دو. ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی جیتا نا اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچتے نیچے، انہیں اتنے کے اوپر کیوں جا رہا انہیں. ہاں جی، ایک حکیم تھا، اس کے پاس جو ہے وہ تحقیق کے واسطے مختلف شجرات الارض انہیں کانچ کے برتن میں رکھا تھا، سب کے ڈھکنا بند تھے. ایک کانچ کے برتن میں کھیکڑے تھے، کھیکڑے، اس کا ڈھکن کھلا تھا. ایک آدمی نے غور سے دیکھا، یار یہ پورے جو ہے کیڑے مکوڑے اور یہ ڈھکنا بند ہے، یہ کھیکڑے جس میں ہیں ان کے جو ہے ڈھکن بند کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے پوچھا حکیم صاحب یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بولے دوسرے جو رہتے نا ڈھکن کھلا رہا تو نکل کے بھاگ جاتے، یہ کھیکڑے جو ہے نا انہوں کام ہی نہیں جاتے. اگر کوئی اوپر چڑھا رہے نکلنے واسطے تو دوسرے اس کی ٹانگیں پکڑ کے کھینچتے. ہماری حالت بھی وہی تھی، کسی کی طرف سے ہمارے کو ہضم ہی نہیں ہوگی. وہی قسمت سے اللہ جس کو چاہے نوازتا ہے. تو ہمیں اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے. انہیں اتنا اچھا کیوں ہے، انہیں اتنے جلدی ترقی کیسا کرا، ہمارے ساتھ کام کرنے والا اتنی بڑی بلڈنگ بنایا کیسا، کام تو بھی ہنڈا لگا ہوں گا اس کو. اللہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. حسد مت کرو، کسی کا برا مت چاہو.
جس کی خدمت میں اللہ نے جو لکھا ہے اس کو مل کر رہے گا. تم روکنے والے ہو تجھ پر محنت کرو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو بندے کی 3 چیزیں پسند ہیں. اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. نمبر 2، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اتحاد و اتفاق کے ساتھ. اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے، اور امت کا اتفاق قرآن پہ ہو سکتا ہے. باقی حدیثہ میں اختلاف، فقہ کے مسئلے میں اختلاف، ہر چیز میں اختلاف. ایک ہی چیز باقی رہ گئی جس میں کسی کا اختلاف نہیں. کون سی بھی جماعت رہندے، کون سی پارٹی رہندے، قرآن کی بات آئی نا تو انہیں انکار کر ہی نہیں سکتا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ نے فرمایا سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس پہ عمل کرو، جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گا تمہارا. اس لیے ہماری تفسیر میں ہر پارٹی کے آدمی آتے ہیں، کون سے بھی فرقے کا، کون سے بھی جماعت رہتے ہیں جی، کیونکہ عنوان یہ قرآن کا ہے. تو پورے فرقے اگر ضم ہو سکتے ہیں نا وہ قرآن کے سمندر میں بھی ہو سکتے، سمندر ہی میں ہو سکتے. لوگ بولتے ہیں وہ صاحب تم کون سی جماعت کے ہیں؟ ہم اللہ اس کے رسول کی جماعت کے ہیں. سکہ ٹھپا نیم پلیٹ ہونا کیا ضروری ہے جی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت، میرا طریقہ، یہی ہدایت کا معیار ہے. یاد رکھو. بہرحال جو جس کو حق سمجھ رہا ہے عمل کرتا رہے. حدیث میں لڑائی نہ کو کرو، اور یہ مت بولو میری جو حدیث ہے وہ تو بھی ووچ مان لے، ضروری نہیں ہے. 1,24,000 صحابہ نے مختلف اوقات میں حضور کے عمل کو دیکھا اور اپنے شاگردوں کو بیان کیا. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی حدیث پر سارا عمل ہو. دوسری حدیث بھی ہے، دونوں برحق ہیں، تو اس پہ عمل کریں گے، اس پہ عمل کریں، اس میں جھگڑا کہے گا. ہاں جی، اختلاف زیادہ زیادہ راجح مرجوح کا اختلاف ہے، حلال حرام کا اختلاف نہیں ہے. یاد رکھو. ہاں جی، اختلاف نفلوں میں ہے. نماز میں ہاتھا یہاں بننا کہ یہاں بننا ہے، ایک کہاں بنتا ہے نماز پڑھ. پاؤں ایسا قریب رکھنا کہ دور پھیلانا، اتنے پھیلانا کا پھیلا، نماز پڑھ. اب اس پہ ہمارے لڑایا ہے پورے نفلوں پہ. فاتحہ دینا کہ نہیں، تو دینے کا تو دے بیٹا، لڑائی کے اوپر لائے. تو امت کے جتنے بھی جھگڑے ہیں نا سبھی نفلوں کے جھگڑے ہیں. فرض میں جھگڑا ہے کیا؟ فجر کی 2 رکعت فرض ہے، اس میں کوئی بولتا کہ نہیں میں 3 پڑھتا ہوں، نہیں میں 4 پڑھتا ہوں، 2 پڑھتے سب. فرض میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، نفلوں میں جھگڑے ہیں. اب نفل بولتے ایکسٹرا ہے، اس میں جھگڑے کی وجہ ہی نہیں ہے اس میں. تو حضور نے فرمایا اللہ کو اپنے بندے کی 3 چیزیں پسند ہیں. ایک، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو. دوسرے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور تیسرے، مسلم حاکم کی اطاعت کرو، یعنی اس کا ساتھ دے. ٹھیک ہے، پرانے پہلے جھگڑے ہوں گے، ٹکٹ میں لیتا ہوں یا تو لیتے، میں جیت کے آ گیا نا، اب اس کے ساتھ چلتے رہو، اس کی ٹانگا پاڑ کے نہ کو کھینچا. اور 3 چیزیں بندوں کی ناپسند ہیں اللہ کو. بندے کی 3 چیزیں ناپسند ہیں. ایک، بیجا بکواس اللہ کو ناپسند ہے.
اگوں کے جھگڑے، اگوں کے باتیں، غیبت، چغلیاں اللہ تعالیٰ کو ناپسند۔ نمبر 2، بیجا سوال، اگوں باتیں پوچھ رہے، یہ ہوا تو کیسا، وہ ہوا تو کیسا، یہ ہونے کے بعد دیکھیں گے، آپ سے دبلا نہ کہو تو ایڈوانس کے سوالات نہ کو کرو۔ اور تیسری چیز، اضاعت مال، مال میں فضول خرچی مت کرو، اللہ کو فضول خرچی ناپسند ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اللہ نے فرمایا بندے فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ فضول خرچی مت کرو، جو ضروری خرچہ ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے نا جی۔ میں شادی میں بہت پیسے ہیں، تمہارے پاس 2 ڈشاں پکاؤ، ہاں جی، بریانی پکاؤ، ایک میٹھا بنا لو، اب وہی مرغا کم بخت اسے لال بھی کر رہے، پیلا کر رہے، ارے کیا ڈشاں دو بھائی، ابے خاک ڈشاں دو، وہی کم بخت مرغا ہی تھا۔ فضول خرچی مت کرو، اللہ کو فضول خرچی پسند نہیں۔ ہاں جو ضروری ہے وہ خرچہ تو کرنا ہی پڑتا نا جی، وہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے مال کو ضائع مت کرو، محنت سے کمائے ہونا اسے ضائع مت کرو۔ فضول خرچی اللہ کو ناپسند، اور بیجا سوال اللہ کو ناپسند ہے۔ جب حج کے فرض ہونے کی آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ ہی کے لیے بندوں پر بیت اللہ کا حج فرض قرار دیا گیا تو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھے۔ حضور نے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور کہا اللہ نے تم پہ حج فرض کیا۔ ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا حضور کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے کیا؟ اب یہ اگو سوال حضور کو پسند نہیں آیا، حضور ناراض ہو کر چہرہ پھیر لیے، وہ سمجھے حضور میری بات نہیں سنے ہوں گے بول کے اور ڈبل بولے، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور پھر ناراض ہو گئے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے جب پھر یہی سوال کیا، حضور جلال میں آ گئے، فرمایا نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو اللہ ہر سال تم پہ فرض کر دیتا، لیکن تم نہیں کر سکتے۔ آیت شریفہ نازل ہوئی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بیجا سوالات مت کرو، اگو سوالات مت کرو، کیونکہ وہی نازل ہو رہی ہے، نبی موجود ہیں، کہیں یہ چیزیں تم پہ پھر فرض نہ قرار دیں، پھر تم جو ہے مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ایک مرتبہ حضور بہت ہی جلال میں ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا تمہیں میرے علم پہ شک ہے؟ حضور نے فرمایا آج جو پوچھنا ہے پوچھے، قیامت تک کے واقعات۔ حضرت عمر سمجھ گئے حضور پوچھو بولے تو پوچھنے کا نہیں ہے، حضور غصے میں بول رہے۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا حضور یہ بتاؤ میرا باپ کون ہے؟ لو آگے بابا ہے نہیں۔ حضور نے فرمایا تیرا باپ رواحہ ہے۔ یہ پوچھنے والے عبداللہ بن رواحہ تھے، صحابی۔ آیت شریفہ نازل ہوئی،
لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اگر سوالات نہ کرو، اگر جواب دیا نا تمہارا بہت مہنگا پڑتا پھر. تو حضور سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ بتاؤ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیرا باپ رواحہ ہے. بیٹھ گئے. جب گھر کو گئے ان کی اماں جو تھی بڑی بھی، اس نے کہا تیرے سے زیادہ نالائق بیٹا کسی ماں نے نہیں پیدا کیا ہوگا. یہ بھی کوئی وہاں بھرے مجمع میں حضور سے پوچھنے کی بات ہے؟ تو نہیں جانتا زمانے جاہلیت میں کیا کیا نہیں ہوتا تھا. لیکن میں نے تیرے باپ سے خیانت نہیں کی، تو اپنے باپ ہی کی اولاد. تو ایسا سوال کرا کیسا؟ انہوں نے کہا اماں دیکھ، اگر حضور میری ولدیت کسی حبشی کی طرف بھی کر دیتے مجھے منظور تھا. آیت شریفہ نازل ہوئی خبردار ایسے اگو سوالات مت کرو. اللہ کے نبی موجود ہیں اور قرآن نازل ہو رہا ہے، تمہارے کو جب جواب دیا جائیں گا نا بہت مہنگا پڑے گا. پھر ان تبد لکم تسؤکم، تم کو بہت برا لگے گا. تو اگو سوالات یہ اللہ کو ناپسند ہے. فضول خرچی اللہ کو ناپسند، اور خامخواہ کی بکواس اللہ کو ناپسند ہے. مسلمان ٹائم پاس کے واسطے پیدا نہیں ہوا، ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو آگے فرمایا آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے. ابن عباس فرماتے ہیں رافع بن حریملہ اور وہاب بن زید یہودی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اگر آپ سچے رسول ہیں تو ہمارے پاس آسمان سے کوئی کتاب لے کر آؤ. ہمارے سامنے نظروں کے اوپر جا کے آسمان سے کتاب لے کے آؤ. مکے والوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارا وطن مکہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، ذرا پہاڑاں تھوڑا پیچھے ہٹاؤ، ذرا شہر بڑا ہوتا ہے، اور یہاں پر پانی کے چشمے نکالو تاکہ ہم بھی کھیتی باڑی کریں گے، ہم بھی باغات لگیں گے. اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی. کیا تم یہ چاہتے ہو اپنے رسول سے ایسے سوالات کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیے تھے؟ بے جا سوالات. جب 70 آدمیوں کو لے کے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے، اللہ نے ان سے کلام فرمایا. موسیٰ نے کہا سنا اللہ نے تم سے کلام فرمایا. وہ کہنے لگے موسیٰ وہ اللہ جو بول رہا تھا کہ دوسرا بول رہا تھا؟ ہمارے کو یقین نہیں ہے. جب تک اللہ کو ہمارے سامنے لا کے نہ بتا دے ہم تیرا یقین نہیں کریں گے. لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. تو پھر اللہ نے اس گستاخی پہ ان کو سزا دی. بجلی کی ایک ایسی کڑک ان پہ گری، پورے کے پورے مر گئے، 70 کے 70 لاشاں بکھر گئے. رات بھر موسیٰ ان کے سرانے بیٹھ کے روتے رہے. اللہ جان دے نادانوں کی وجہ سے تو انہیں عذاب نازل کیا، اللہ ان کو معاف کر دے. رات بھر روتے رہے، اللہ کو رحم آ گیا، پھر دوبارہ صبح زندہ کر دیا سب کو. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. ایک چانس اور دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. تو آیت شریفہ میں فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولکم، او امت محمدیہ کیا تم چاہتے ہو اپنے رسول سے ایسے سوالات کرو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے.
ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، جو ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر رہے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، وہ جہنمی بن گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اللہ نے فرمایا یہودی عیسائی تمہارا کبھی اچھا نہیں چاہتے، بلکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد لوٹا کر کافر بنا دے۔ حسدا من عند انفسہم، یہ ان کا حسد ہے جو تم سے رکھتے ہیں۔ حسد بولے تو کیا؟ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا وہ نعمت اس کے پاس سے چھین جائے، میرے کو ملو نہ کو ملو اس کے پاس نہیں رہنا، اسے بولیں گے حسد، اور حسد یہ حرام ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان پر حق واضح ہو چکا، پھر بھی یہ ایمان والوں سے مسلمانوں سے حسد کرتے۔ آپ مسلمانوں کو غصہ آنا نا، اب جی اللہ نے جو فرمایا یہ تم سے حسد کرتے ہیں، تمہارا برا چاہتے ہیں، اب مسلمانوں کو ٹینشن آنا تھا نا، تو اللہ نے فرمایا ٹینشن نہ کرو، پھر کیا کرو؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کر دو، اپنے دشمنوں کو معاف کر دو، درگزر کرو۔ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اس حکم سے مراد یا تو فتح مکہ ہے یا حکم سے مراد موت ہے۔ اس میں حکم دیا گیا ایمان والوں کو جو قومیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں، انتقام لینا تو تمہارا حق ہے، لیکن اخلاق یہ ہے ان کو بھی معاف کرو۔ اسلام جو دنیا میں پھیلا نا وہ اخلاق کی وجہ سے پھیلا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کا اہتمام کرو۔ اقامت صلاۃ بولے تو اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا۔ ایک اندھے صحابی حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ مسجد تک لانے والا میرے گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھ لوں کیا؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لے۔ وہ صحابی باہر جا رہے تھے مسجد کے، آواز دی کہ یہاں آؤ، بلایا، فرمایا اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہ جی یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ کہ مائک کی آواز مراد نہیں ہے، موذن کے منہ کی آواز مراد ہے وہ، کہ مائک کی آواز تو دوسرے گاؤں تک بھی جاتی۔ تو حضور نے پوچھا اذان کی آواز سنتے ہو؟ نے کہا جی۔ فرمایا پھر مسجد میں جانا پڑے گا۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسیوں کی نماز مسجد کے سوا کہیں نہیں ہو سکتی، اس لیے اہتمام سے نماز پڑھنا۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، مالدار ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ میں چوری نہ کرو۔ اور جی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر زکوٰۃ دے دیے رے مال کی، تجوری کے دروازے کھلے چھوڑ کے سو جاؤ، چور کیا اس کا باپ بھی چوری نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی۔ اور زکوٰۃ نہیں دیے رے، دو خفلا بھی اڑی گڑ کے ڈال دیے نا، چوراں سبلاں سے پھوڑ کے بھی جاتے ہیں نا، اس کی گارنٹی نہیں۔ اس لیے زکوٰۃ پابندی سے نکالو۔ سمجھے کہ کتنے نکالنا مصعب؟ 1000 کو 25 روپے، ہاں جی 1 لاکھ ہے 2500 روپے زکوٰۃ، تو 2.5%، 40واں حصہ بولے تو 2.5% زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب عورتیں سونے چاندی کے ناکا میں، کانا میں، گلے میں پہن کے اتراتے پھرتے شادیاں میں، زکوٰۃ کون دینا ان کی؟ ہے نا ہمارے گھر والے بہت، ہمارے وہ بیچارہ
تو پہن کے اتریں گے، زکات تمہیں دیں گا؟ تو تیری زکات تیرے کو دینا پڑتا۔ زیورات کی زکات دینا، اس کی قیمت لگانا کتنے ہوتے ہیں؟ 1,00,000 روپے کے اگر ہیں زیور 2,500 دینا پڑتا۔ انہوں بولتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے مول صاحب، تو تمہارے کو بولتا ہوں اپنے گھر والوں کو ہدیے دیتے رہو۔ اگر 1,00,000 مہینے کما رہے نا، 10,000 عورت کو دینا، 10,000 کما رہے 1,000 اس کو دینا بیچارے کو۔ گھر خرچ الگ، میں تو اس میں پکڑیں گے تم، اس میں گوشلا، اس میں ترکاری، اس میں سب ہے، وہ جمتا نہیں۔ گھر خرچے کے علاوہ ان کو ہدیہ دینا، گھر والے کو انہوں جمع کرنے کے بعد میں زکات دے سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی تم آگے بھیجتے ہو نیکی، اللہ کے یہاں اس کا اجر و ثواب تم کو ملے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو نا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا حساب کتاب تم سے لے گا۔ ہم نے آگے آیتیں پڑھی تھی، وقت مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفسیر اگلی مجلس میں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔